آرمی چیف کا کیا کام ہے اس ٹرائل کے ساتھ؟ اس نے سنا ہی کچھ نہیں اور وہ دے گا. ہمارے تحفظات پورے ہیں اور عدالت نے لکھا ہے. میں نے اس میں بڑا سختی سے دکھایا تھا کہ جی ہم نہیں تسلیم کر رہے اس سزا کو. انہوں نے سزا دے بھی دی, سزا کاٹ بھی آیا, وہ گھر بھی چلا گیا. یہ ہم نے جب کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دینے پہ بھی مفتی اللہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو ہماری طرف سے کوئی ذرہ پر بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سزائیں درست. یہ 10 سال کی سزا کی آپ توقع کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل نے بھی کوئی کمٹمنٹ دی تھی اس حوالے سے. یار یہاں تو قانون ہی الٹا ہے. قانون الٹا ہے کہ سنتے کیس اور گواہوں کی جرا ہوتی وہ افسر ہیں جو ملٹری کورٹ میں. فرض کو 3 ہے, کرنل, میجر اور میجر, یا 3 ہے بریگیڈیئر, کرنل اور کرنل. اب وہ سنتے ہیں, سارا کیس سنتے ہیں, گواہوں کو کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے جرا ہوتی ہے, اور ان افسروں نے سزا دینے کا ان کو اختیار نہیں. وہ سزا کمانڈنگ افسر دے گا. اب چیف جنرل کورٹ مارشل میں وہ آرمی چیف ہے. آرمی چیف کا کیا کام ہے اس ٹرائل کے ساتھ؟ اس نے سنا ہی کچھ نہیں اور وہ دے گا. ہمارے تحفظات پورے ہیں اور عدالت نے لکھا ہے. میں نے اس میں بڑا سختی سے دکھایا تھا کہ جی ہم نہیں تسلیم کر رہے اس سزا کو. انہوں نے سزا دے بھی دی, سزا کاٹ بھی آیا, وہ گھر بھی چلا گیا. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ سزا. یہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ میں پڑھے جانے چاہیے. پڑھنے کے بھی اس میں کیا بات ہے؟ فیصلہ گلٹی ناٹ گلٹی, کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی ریزن نہیں ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو منگوانے نہیں چاہیے فیصلے؟ منگوانے تو وہ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ لکھوایا تھا کہ یہ دے گئی ہے, ان کو منگوانے چاہیے. کہیں گے ہم بالکل منگوانے چاہیے.